زندگی گزارنے کا ایک راستہ وہ ہے جو انسان اپنی سوچ سمجھ تجربے اور مجاہدے سے جس کو اچھا سمجھتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن پاک کے شروع میں فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ انسانی علم کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جاہل ہے، اس کا دیکھنا بہت ناقص ہے، سننا بہت ناقص ہے، اس کی عقل بہت تھوڑی ہے، اس کی ساری چیزیں کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، پیدا ہی کمزور کیا ہے۔ اس لیے پردے کے پیچھے نظر نہیں آتا۔ 6 جانبیں ہیں، ایک طرف دیکھیں تو باقی 5 طرف نظر نہیں آتا۔ سننا کمزور ہے، ایک آدمی کی بات سنے دوسرے کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کا دیکھنا بھی بڑا زبردست ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا۔ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، 1 فٹ 2 فٹ کی چھت نہیں ہے، 500 سال کی موٹائی کا کوئی یاقوت کا، کوئی سونے کا، کوئی یہ آسمان جو ہیں اللہ نے بنائے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے آسمان، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا۔ ولا ارض ارضا، کوئی زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی۔ ولا بحر ما فی قعری ولا جبل ما فی وعری، پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے اور سمندروں کی تہوں میں بحر ظلمات میں کیا ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ اس کا دیکھنا بڑا زبردست ہے۔ ہاں، کالی رات میں یعنی کالے پتھر پر چیونٹی چل رہی ہے، اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ ایک وقت میں تم سارے انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سارے کے سارے بولیں، کوئی پشتو میں، کوئی پنجابی میں، کوئی سنسکرت میں، کوئی کس زبان میں، وہ ساروں کی زبانوں کو سمجھتے ہیں۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے اس کو غافل نہیں کرتا۔ ایک وقت میں سب کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ پھر اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان سارے انسانوں کی اور جنات کی تمناؤں کو پورا کر دیں۔ لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو، اس سے جو پانی لگ گیا اس سے سمندر میں کمی آ گئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں، نہیں ساری دنیا اور کے انسان اور جنات جمع ہو کر مانگیں اور ہم ان ساروں کی تمناؤں کو پورا کر دیں تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کو 2 آنکھیں دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کا اسٹاک کم ہو گیا ہے، آئندہ 1 آنکھ ملے گی، نہیں، ہر چیز کے اس کے پاس لامحدود خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں۔ تو اس کا سننا زبردست، اس کا دیکھنا زبردست، نہیں، اندر باہر کو جانتے ہیں۔ ہم تو نہیں جانتے یہ عورت بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر ایڈز کی بیماری ہے، اس کے اندر کون سی بیماریاں ہیں جو مجھے لگ جائیں گی، یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ یہ آدمی بہت مالدار نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی پریشانیاں ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہم ظاہر کو تو دیکھ سکتے ہیں، اندر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ جل شانہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس کا علم بھی زبردست ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ تمہاری کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو ہم نہ جانتے ہوں، اور تمہیں اللہ کی باتوں کا کچھ بھی پتہ نہیں سوائے اس کے جو ہم نے خود بتائی ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، علیم ہیں، اتنا ہمیں پتہ ہے۔ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ، اور ہمیں تمہاری ساری باتوں کا پتہ ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ دل کا راز وہ ہے جو ہم نے کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنے کو، نہ پرائے کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو۔ دل کا راز ہے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اس کے دل میں کیا راز ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتیں کہ کل جو خیال ہمارے دل میں آئے گا، 1 سال بعد ہمارے دل میں کیا خیال آئے گا، ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔
इन्नहु यालमुस्सिर्र व अख्फा, वो इतने बड़े हैं कि हमारा दिमाग तो बहुत छोटा है। फरमाया अगर सारी दुनिया के इंसानों के दिमाग को जमा करके एक दिमाग बना दो, वो भी अल्लाह की बड़ाई को नहीं सोच सकता। वो इतने बड़े हैं, उसके बड़े होने की कोई हद नहीं। हाँ, पहले भी हैं, आखिरी भी। तो उस अल्लाह ने कामयाबी क्या बताई है? हाँ, अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा कामयाब हो जाए, मोहब्बत करते हैं। ऐ इब्ने आदम मुझे तुझसे मोहब्बत है। माँ से 70 गुना ज़्यादा मेहरबान है। एक माँ जितनी अपने बच्चे पर मेहरबान होती है, वो अल्लाह इससे ज़्यादा मेहरबान है। 99 कत्ल 100 कत्ल वाले को कैसे माफ़ कर दिया था? तो इसलिए वो तो बड़े रहीम और करीम हैं, बहुत रहीम और करीम हैं, कदरदान हैं, किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते। बीवियाँ कदरदान नहीं होती, दोस्त कदरदान नहीं होते। कदरदान ज़ात सिर्फ़ एक है। दुनिया में हमसे जो भी मतलब रखता है अपनी गरज के लिए रखता है। सिर्फ़ एक ज़ात है जो बग़ैर गरज के हमें सिर्फ नवाजना चाहते हैं, देना चाहते हैं। कोई लेने वाला तो हो, तुम चल कर आओगे तो हम दौड़ कर आएंगे, वो तो देना चाहते। तो वो अल्लाह, वो करीम अल्लाह, वो अलीम अल्लाह, माजी हाल और मुस्तक़बिल उसके लिए बराबर है। हमारे लिए, इंसानों के लिए एक माजी है, एक मुस्तक़बिल है, उसके लिए सब बराबर है। 1000 साल बाद क्या होगा उसके सामने पहले से ही लिख दिया। उसका इल्म इतना ज़ोरदार है। तो इसलिए उस इल्म कामिल के साथ अल्लाह ने बताया कि कामयाबी क्या है। शुरू में कुरान पाक में फ़रमाया कि तुम अपने नफ़े नुक़सान को नहीं जानते, तुम्हारे नफ़े नुक़सान को तो हम जानते हैं। हमारी बात मान लोगे तो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी किसको कहते हैं, नाकामी किसको कहते हैं, ज़िंदगी का बनना और बिगड़ना किसको कहते हैं, अमेरिका वालों को नहीं पता, रूस वालों को नहीं पता, चीन जापान वालों को नहीं पता, अल्लाह को पता है। अल्लाह के इल्म से फ़ायदा उठा लो तो कामयाब हो जाओगे। वो बड़े अल्लाह ने सूरज जो है इस ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज बनाया है। ऐसी रोशनी कोई बना सकता है? कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामह, ऐ इंसानों मुझे ये बताओ, अगर हम हमेशा के लिए रात ही रात बना देते, मन इलाहुन गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन था जो तुम्हें ऐसी रोशनी बना कर देता? बिजली वाले कितना बिल मांगते हैं, इसलिए। और अल्लाह जल्ल शानुहु कितनी रोशनी देते हैं, अल्लाह कोई बिल नहीं लेते। हाँ, बिजली वाले, वापडा वाले और ये दूसरे, ये तो बिल मांगते हैं, और अल्लाह जल्ल शानुहु रोशनी देते हैं। सालों का हिसाब हम उससे लगाते हैं। हमारे सारी चीज़ें सूरज चाँद के हिसाब से चलती हैं, फसलें उसी से पकती हैं, फलों में मिठास चाँद की रोशनी से आती है। लेकिन अल्लाह उसका कोई बिल नहीं। अगर हम इस सूरज को न बनाते तो रब्बुल आलमीन के अलावा कौन था जो तुम्हें ऐसी रोशनी बना कर देता? और अगर चलो हमने बना ही दिया, अगर हम हमेशा हमेशा के लिए दिन ही बना देते, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी, तो अल्लाह के अलावा कौन था जो तुम्हें इतनी सुकून वाली रात बना कर देता? ताकि रात को तुम आराम करो, इसलिए अंधेर थोड़ी रोशनी बनाई, ताकि चलना फिरना तो है, चांद की रोशनी थोड़ी रोशनी होती। और रात दिन को तुमने कमाई करनी है, इसके लिए तिजारत करनी है, उसके लिए ज़्यादा रोशनी बनाई ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक रोटी का लुक़मा हम तक पहुंचने से पहले 360 हाथ लगने के बाद हम तक पहुंचता है। ये पानी को तुम तक पहुंचाने के लिए पता है कितने लंबे चौड़े निज़ाम हमने बनाए हैं, कितने बड़े बड़े समुंदर बनाए, फिर उन समुद्रों से बादलों के ज़रिए पानी उठाते हैं, फिर उन बादलों को पहाड़ों पर बरसाते हैं, फिर उसको बर्फ़ की शक्ल में जमाते हैं, फिर गर्मियों में वो पानी पिघल कर ज़मीन के अंदर और हर जगह इंसानों को जहाँ से खोदो पाइपलाइन बिछी हुई है, तुमने तो सिर्फ पानी निकालना है। फिर पानी पीने से पहले उस अल्लाह का नाम तो लो, उसका शुक्र तो अदा करो जिसने तुम्हारे लिए इतना लंबा चौड़ा निज़ाम बनाया। तो इसलिए एक दिन यहाँ मोटर न चले तो पानी ख़त्म हो जाता है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने पानी दिया, हम आसमान से पानी को उतारते हैं मुकर्ररा अंदाजे से, ज़्यादा उतारें तो फिर भी अज़ाब बन जाता है, थोड़ा उतारें, चलो हमने उतार ही दिया। अगर हम इस पानी को ज़मीन की गहराइयों में उतार दें तो कौन है रब्बुल आलमीन के अलावा जो तुम्हें ऐसा पानी बना कर दे सके?
اگر اس پانی کو ہم کھارا بنا دیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیسے کیوں نہیں شکر ادا کر؟ ہرائیونڈ کا پانی کھارا ہوتا تھا، یہ تو کتنی دعائیں کر کے پھر میٹھا ہو گیا، اللہ نے فضل فرمایا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کا علم کامل ہے، اس علم کامل کے ساتھ اس نے بتایا کہ کامیابی کس میں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لو، ہم تمہیں دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے، قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی قسم کے بندوں کا مزاج سمجھتے ہیں، اس لیے، ورنہ تو اللہ کا کلام بغیر قسم کے بھی قسم سے پکا ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لو، ہم تمہیں دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے، اور آخر نہ کوئی پریشانی آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ کوئی تمہیں اور دکھ پہنچے گا، نہیں، سارا کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہیں، اور آخرت میں تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور اگر ایمان اور اعمال کو تیار نہ کیا تو ہم تمہاری زندگی دنیا میں تنگ کر دیں گے، ہاں، جتنا مرضی مال کما لو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، زندگی تنگ کر دیں گے، آخرت میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، آپ نے مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ تو اس لیے اس اللہ جل شانہ نے کیا بتایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ تیار کرو، اور کوئی شرط نہیں لگائی۔ پیسے ہونے چاہیے کامیاب ہونے کے لیے، پیسے چاہیے، مال چاہیے، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بالکل نہیں۔ رنگ گورا ہونا چاہیے، نہیں، اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دل کو، ایمان کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دو نوجوان لڑکے امتحان دینے آئے کمرہ امتحان میں۔ اب ایک نے کپڑے، اس کی شکل بھی اچھی ہے، کپڑے بھی نئے پہنے ہیں، گھڑی بھی نئی ہے، اینک بھی نئی ہے، جوتے بھی نئے ہیں، ہر چیز نئی ہے، لیکن محنت نہیں کی۔ جو سوال اس سے پوچھو کہتا ہے پتہ نہیں۔ دوسرا لڑکا ہے، اس کی سادہ سی شکل ہے، کپڑے بھی سادہ سے ہیں، لیکن اس نے محنت کی ہے، جو سوال پوچھو وہ جواب ٹھیک دیتا ہے۔ تو امتحان میں کامیاب کون ہوگا، جس کے کپڑے نئے ہیں یا جس نے جواب ٹھیک دیا؟ ہاں، یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے ایمان کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں جیسے ایک شفیق باپ اپنے بچوں سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو آخری خاص نصیحتیں کرتا ہے، حجۃ الوداع میں آپ نے ان کو، صحابہ کو جو نصیحت فرمائی، اس دن اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا تھا۔ فتحت اسماعنا، 2 میل دور والا بھی حضور کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا جیسے سامنے بیٹھنے والا سنتا تھا، بغیر اسپیکر کے۔ آپ کی آواز کو اس دن اللہ نے سارے صحابہ تک پہنچایا۔ اس بیان میں آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو، تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت تو تقوی والے کے لیے ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، عمل والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرے قریب میرے رشتہ دار ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، میرے قریب تو متقی لوگ ہیں، جو جتنے ایمان والا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کو یہ درجے ملے تھے ایمان کی وجہ سے۔ ابو سفیان نے کہا یہ بنو عدی کا لونڈا یہ کیسے یہاں پہنچ گیا کہ اس کے ایمان نے اس کو یہاں پہنچا دیا۔ ایمان، میرے قریبی لوگ متقی لوگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے 5 باتیں ان میں خاص تھیں۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے بڑے عالم تھے، اور سب سے زیادہ بہادر تھے، فوج میں بھی جرنل، عالم بھی سب سے بڑے۔ میری امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر اور بڑے عالم، ان کو آپ نے یمن بھیجا،
اور فرمایا واپسی پر ملاقات نہیں ہوگی، وہ بھی رو رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ قیامت میں اکٹھے رہنا ہے تو قیامت کے دن میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، متقی لوگ میرے قریب ہوں گے۔ ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون، میرے قریب تو متقی لوگ ہوں گے، رشتہ دار نہیں، متقی جو جتنا تقوی والا ہوگا، جتنا ایمان والا ہوگا۔ معاذ بن جبل نے یمن میں جا کے جو اذان دی تھی، وہ کہتے ہیں وہ اذان لوگ کہتے ہیں ہمارے دل ہی میں اتر گئی تھی، موت تک پھر ساتھ رہے۔ ایک آدمی جاتا تھا، ایک صحابی جاتے تھے، پورے ملک کو بدل دیتے تھے، اندر ایمانی طاقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو بھی ہو، تو اس لیے ایمان اور اعمال دنیا میں بھی ہم تمہیں بہترین زندگی گزروائیں گے۔ آج سارے لوگ چاہتے ہیں ہماری زندگی اچھی گزرے، تو جو اللہ بھی چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں کامیاب ہوں۔ پھر مشکل کیا ہے؟ جس کو اللہ کامیابی بتا رہے ہیں اس کو یہ کامیابی مانتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کامیابی پیسوں میں ہے، کامیابی کوٹھی میں ہے، کامیابی گاڑی میں ہے، اور وہ کامیابی کس میں بتا رہے ہیں؟ وہ بھی چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو، اور اس کے لیے اتنے اسباب مہیا کیے جس کی کوئی حد ہی نہیں، اتنے اسباب انسان کی کامیابی کے لیے اختیار، دنیا کے عقل مند ترین انسانوں کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی، اور کیا کیا بندوبست کیے ان کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے اللہ جل شانہ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے، کامیاب کے ایمان ہو۔ آج سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کامیابی ملے، اسی لیے اسکول پڑھتے ہیں، اسی لیے کالج میں پڑھتے ہیں، اسی لیے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اسی لیے تجارت کرتے ہیں، اسی لیے ملازمت کرتے ہیں، اسی لیے سیاست میں جاتے ہیں، اسی لیے دنیا کے سارے چکر کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر جائے۔ اور اللہ بتا رہے ہیں زندگی کیسے اچھی گزرے گی؟ ایمان اور اعمال صالحہ تیار کرو۔ ایمان میں 7 چیزیں ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں پر ایمان پکا، اللہ پر ایمان۔ اللہ سب سے پہلے، ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھے، کوئی انسان نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، نہ آسمان نہ زمین نہ چاند سورج ستارے، اللہ اس وقت بھی موجود تھے۔ ایسے پہلے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا۔ ایک وقت آئے گا، آخر بھی وہی ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں، کان متوجہ کہ کب اللہ حکم دیں، جب حکم ہوگا تو سور پھونک دیں گے۔ پھر ساری دنیا شروع میں جب نرم آواز ہوگی، پھر آہستہ آہستہ سخت ہوگی، پھر اور سخت ہوگی، اب لوگ گھروں سے نکل کر بھاگیں گے کہ گھر اوپر گریں گے، بہت تیز ہلتے ہیں، پھر اس کے بعد اور زور سے پھونکیں گے، سب کے دل پھٹ جائیں گے، اور زور سے پھونکیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور زور سے پھونکیں گے، آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا، یہ ساروں کی روح، سارے انسان ختم، پھر پوچھیں گے اسرائیل سے کون بچ گیا، کہ یہ 4 بڑے فرشتے اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے، کہ ان کی بھی روح نکال دو، جبریل کی بھی روح نکال دو، جو میرے عرش کے نیچے ہے اس پر ضرور موت آئے گی۔ اب میکائیل کی بھی روح نکال دو، اسرافیل کی بھی روح نکال دو، اب کون باقی ہے؟ اللہ آپ ہیں، اور یہ عاجز بندہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ آسمانوں کو یوں لپیٹیں گے جیسے تم کاغذ لپیٹتے ہو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، پھر 7 آسمان ایک ہاتھ میں اور 7 زمین دوسرے ہاتھ میں، اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اور کوئی جواب نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو بڑا زبردست ہے کوئی میرا شریک تو آئے، فرمائیں گے۔ پھر ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کریں گے، ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا کا حساب کتاب آدھے دن میں لے لیں، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والوں کو اس دن ان کے قیلولہ کرنے کی بہت زبردست جگہ ہوگی۔ جنت کی جگہ ایسی نہیں ہوں گی، یہاں کی زمین جیسی نہیں ہوگی، وہاں کی ایک بالشت کی قیمت یہ ساری دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ وہاں پر جنت میں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، آخرت حق ہے، مرنے کے بعد کھڑے ہونا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف اللہ نے کرنا ہے۔
کسی اور نے نہیں. ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین، روس، جاپان، امریکہ کا بھی کوئی تعلق نہیں. اس اعرابی نے پوچھا کہ ہمارا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہوگا؟ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کریم ہے، جب قابو پا لے تو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے فیصلے اسی نے کرنے ہیں جس کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں. وہ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے. اس قریب والی ذات کو راضی کرنے میں نہ لگنا اور دور والی چیزوں میں کامیابیوں کو تلاش کرنا. ایسے بے وقوف انسانوں کے پاس اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو، اللہ کو راضی کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو راضی کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، کتنے میل پتھر مارے. اس وقت آپ نے باغ میں جب پناہ لی تو کیا کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. پھر کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. جو اللہ کو ناراض کرے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو حضور نے فرمایا یہ لوگ بھی آگے جا کے ضرور اس کے دشمن بن جائیں گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوستوں کو لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہیں. اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہاں ہمارا اللہ ہے، پھر ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ پریشان تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا. اللہ کافی ہے مدد کرنے والا. تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ یعنی ہمارا تو اللہ ہی ہے. ایسے جیسے نعوذ باللہ وہ کوئی لولا لنگڑا ہو، وہ تنہا بادشاہ ہے، اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ فیصلے کرتے ہیں، ان کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے فیصلے پر اپنے حکم پر غالب ہیں. جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے، اس کے ارادے کا نام ہی وجود ہے. کوئی سول حکومت ہمارے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی، کوئی فوجی حکومت ہمارے حالات ٹھیک نہیں کر سکتی. حالات تو اللہ ٹھیک کرتے ہیں. کن اعمال پر کرتے ہیں اس کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. یہ اعمال کرو گے تو حالات اچھے کر دیں گے، یہ اعمال کرو گے تو حالات خراب ہو جائیں گے. صحابہ کرام بکریاں چرانے والے تھے، لیکن جب اپنی ذمہ داری پر تھے تو بادشاہوں کے فیصلے بیٹھ کر کرتے تھے. ان کی اولادیں نہیں، خود وہی وہ بکریاں چرانے والے بادشاہوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی. کسریٰ کی بیٹیاں ان صحابہ کے بستر بچھاتی تھیں، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر تھے. تو اللہ نے پورے عالم کو ان کے لیے مسخر کر دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے تھے، راستے میں رش تھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی شیر کھڑا ہے. تو سواری سے اترے، جا کر اس کا کان مروڑا، زور سے ایک تھپڑ مارا کہ اللہ نے تجھے کسی پر مسلط کیا تو ادھر جا، ہمارا راستہ کیوں روکتا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، انما یسلط علی ابن آدم ما خاف ابن آدم. انسان پر اللہ اس مخلوق کو مسلط کرتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ سے ڈرنا چھوڑ دے تو اللہ اس پر کسی مخلوق کو مسلط ہونے ہی نہیں دیں گے. وَإِنَّمَا وُكِّلَ ابْنُ آدم لمن رجا ابن آدم ولو ان ابن آدم لم يرجو إلا اللہ لم يكله إلى غيره. اور انسان کو اللہ اس مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں جس سے یہ امیدیں باندھتا ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ سے امیدیں باندھنا چھوڑ دے تو اللہ اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتے، خود اس کے کام بناتے ہیں. اللہ کے علاوہ سے کوئی امید نہ ہو، ہماری ساری امیدیں اللہ کی ذات عالی سے وابستہ ہوں. خوف بھی اللہ کا، امید بھی اللہ سے. ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ ایمان کی 7 لائنیں ہیں، ان پر محنت کرنی. نبی پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصیت جس کی اتباع کی جائے وہ صرف انبیاء علیہم السلام ہے.
کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ فرعون بادشاہ تھا، نمرود بادشاہ تھا، لیکن شخصیت نہیں تھے، برباد ہو گئے۔ حامان وزیر تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، ناکام ہو گیا۔ اور قوم سبا بڑے باغوں والے تھے لیکن ناکام ہو گئے۔ شخصیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ ان کو سلام کہ وہ بڑے آدمی ہیں، ان کے گھر کا سامان 100 روپے کا بھی نہیں ہوگا۔ فرعون ان کو کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی مدد۔ انہوں نے عرض کیا اللہ وہ تو بڑا ظالم ہے، پتہ نہیں ہماری بات بھی سنے گا یا نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کو جب لوگ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ کرو تو وہ کہتا تھا ان کی قوم کے بچوں کو دوبارہ پکڑنا شروع کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کسرا بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، کیونکہ اس کی پہلی لائن جب اس نے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، کسرا کے بڑے کے نام۔ تو اس نے کہا میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا، یہ کون آدمی ہے، خط پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا۔ ہلاک کسرا فلا یکون کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو گیا، آج کے بعد دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا۔ کس سے ٹکر لی؟ اس لیے دو فوجی بھیجے پکڑنے کے لیے، فوجی وہاں مدینہ منورہ میں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہ ہمارے رب کسرا نے، کس نے تمہیں یہ گندی شکل بنانے کو، آپ نے ان کو داڑھی کاٹی تھی تو آپ نے منہ موڑ لیا، ادھر سے آئے تو ادھر منہ، کہ یہ گندی شکل نہیں۔ ان کا ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے، کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا، اس لیے اب کس لیے آئے ہو؟ کہ گرفتار کرنے آئے۔ کہ صبح بلاؤ ان کو، ابھی رات ہو گئی ہے، مہمان نے کھانا کھلاؤ۔ جب وہ صبح آئے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، کسرا تو مر گیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، واپس چلے گئے۔ کس پر ہاتھ ڈالا؟ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، کسی بستی والے 100% نمازی ہوں، 100% روزے دار ہوں، 100% زکوٰۃ دیں، 100% حج کریں، ٹھیک ہے آخرت میں جنت ملے گی، دنیا میں مدد کا وعدہ تو صرف داعی کے ساتھ۔ اس لیے ہر صحابی کو داعی بنایا تھا۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ شخصیتیں تو انبیاء علیہم السلام ہیں، شخصیت کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں ہوتا، کوٹھیوں میں رہنے سے کوئی شخصیت نہیں بنتا، کوٹھیوں میں تو چوہے بھی رہتے ہیں، کوٹھیوں میں رہنے سے کوئی شخصیت بنتا تو پھر چوہے بھی شخصیت بن جاتے، جہازوں میں اڑنے سے کوئی شخصیت نہیں بنتا، جہازوں میں تو کتے بھی اڑتے ہیں، پھر کتوں کو بھی شخصیت بنا لو، اس لیے جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا اور زمیندار ہونے سے شخصیت نہیں بنتا۔ شخصیتیں صرف انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات تھے، شخصیت صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو چاہے ان کے جسم پر بوریے کے نشانات ہوں اور ان کے مبارک جسم پر اپنے بوریے کے نشان ہوں اور ان کے گھر میں 2 مہینے آگ نہ جلے، لیکن شخصیت تو وہی ہے۔ اس لیے کہ ان کے طریقے پر جو چلے گا وہ قیمتی، یہ پوری دنیا اللہ کے ہاں کوڑا کباڑ ہے، قیمتی چیز صرف محمد الرسول اللہ، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اس امت میں سے سب سے قیمتی نہیں ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی قیامت کے دن، نبیوں کے بعد نبی تو افضل ہیں، ان کے بعد 1.25 لاکھ امتوں میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ قرآن میں ان کی تعریف کر رہے ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ سب سے بڑا متقی۔ ایک ہے کوئی لوگ کہیں کہ جی مولوی صاحب بڑے متقی ہیں، تمہیں کیا پتہ ہے وہ رات کو کیا کرتے ہیں؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا متقی، اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے پاکی حاصل کرنے کے لیے، کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ اتارنا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس عالی شان رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اب ہم ان کو اتنا بدلہ دیں گے کہ وہ خوش، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اتنا بدلہ دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ،
جب اس وقت کو یاد کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غار ثور میں اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، غار کے اوپر وہ پہنچ گئے نشان قدم دیکھتے دیکھتے مکے والے، اور حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو کوئی پرواہ نہیں اپنی، آپ کی تکلیف میرے سے تو برداشت نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ کسی قلعے میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہے، ٹوٹے ہوئے چند پتھر ہیں ان کے اندر حضرت جی فرماتے تھے اگر آج پوری دنیا کی کافروں کی فوجیں جنگی جہاز ان کے اندر ایٹم بم لے کر ہمارے اوپر چھتری کی طرح آ جائیں، بادل کی طرح ہمارے اوپر چھا جائیں، تو ہم اگر ہمارے دل کے اندر وہ یقین ہوگا کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کے ہاتھ میں نہیں، کہ اللہ کی قسم اللہ ہماری ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اس دن حضور کی حفاظت کی تھی۔ اللہ تو آج بھی وہی ہے، ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ اور جس شان کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان طاقت اور قدرت کے ساتھ۔ وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ بوڑھے نہیں ہوتے، وہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ آخرت میں جیسے انسان وہاں 40,000 سال گزر جائیں گے، آدمی پہلے دن کی طرح جوان ہوگا، پھر 40 ارب سال 40 کھرب سال کے بعد بھی پہلے دن کی طرح۔ آخرت میں انسان کو، جنت والے کو اللہ جل شانہ قوت، انسان کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں، اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس آخرت کی کھربوں سال کی زندگی کا دار و مدار اس دنیا پر ہے۔ یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کو تیار کر گیا، قیامت کے دن اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، ہم اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ سب سے بڑا سائنٹسٹ اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، ان کا یہ خالق کائنات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے سائنسدان یہ انگوٹھے کی لکیریں دوبارہ اس جیسی نہیں بنا سکتے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اسی جسم کو ہم قیامت کے دن اٹھائیں گے، اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ تم لوہے کے بن جاؤ، پتھر کے بن جاؤ، ہم اس کو بھی زندہ کر کے دکھا دیں گے۔ وہ بڑی قدرت والی ذات ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کریں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ فرمایا آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارے حکم میں اتنی دیر بھی نہیں لگے۔ اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کریں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوں گے۔ ان کو اللہ جل شانہ پہلی بات یہ فرمائیں گے جمع کر کے، آج تم سارے کے سارے جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تم سارے آج اس میدان میں ہو، تم سارے مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کرو۔ ہل بھی نہیں سکتا، وہاں تو جبرائیل بھی کہیں گے اللہ معاف کر دے، معاف، نبی بھی کہیں گے اللہ آج تو مجھے نفسی نفسی، آج تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ اللہ فرمائیں گے اگر تم سارے کے سارے مل کر کچھ کر سکتے ہو، کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کرو نا۔ تو اس لیے اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اس کو راضی کر لو۔ ایمان کو پکا کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ اور پھر اعمال پر محنت، ایمان اور عمل صالحہ پر قرآن پاک میں 100 وعدے فرمائے ہیں، پورے 100 وعدے ہیں، اور ان میں سے ہر وعدہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر ختم نبوت کی وجہ سے پہلے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، پھر کمزوری آتی اگلے نبی، پھر کمزوری آتی اگلے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل میں آئے، ان کے بیچ میں 1000 سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ تو اللہ جل شانہ نے نبیوں کو بھیجا، ایک قوم کے لیے ایک نبی، ایک پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک حصے میں صرف نبی بن کر آئے، ایک شہر، پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ بس
اور اسی طرح ایک حضرت شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے نبی، عمر 850 سال، یونس علیہ السلام موصل بستی والوں کے نبی، ایک قوم کے نبی، ایک علاقے والوں کے نبی۔ آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پچھلی ترتیب کو بدل دیا، آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ قیامت تک آنے والے زمانوں کے نبی ہیں۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں۔ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنایا۔ 6 بر اعظموں میں انسان آباد ہیں، آپ 6 بر اعظموں والوں کے نبی اور رسول ہیں، اور دنیا میں 262 ملک ہیں، آپ 262 ملکوں والوں کے رسول ہیں۔ قیامت تک کے لیے آپ کو اور آپ کی عمر مبارک تھوڑی دی، اس لیے کہ شروع سے اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ کی امت کو آپ کی محنت میں شریک کرنا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث کیا ہے، ان کے ذمے بھی اللہ نے یہ کام لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں مسلمان ہو، ذرا بھی دیر نہیں کی۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت کی تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر پہلے دن جا کر بڑے بڑے آدمیوں کو مسلمان، حضرت عثمان کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن عوام، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، یہ سب 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کو مسلمان کر کے لے آئے۔ یہ ان کی پہلے دن کی کمائی تھی، بڑے بڑے آدمیوں کو مسلمان کر کے جو ایمان لاتا تھا وہ داعی بن کر جاتا تھا، داعی بن کر آپ نے امت کو دعوت پر ڈالا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس امت کو اللہ نے ہمیں ہماری بیویوں کے لیے پیدا نہیں کیا اور ہمارے گھروں اور رشتہ داروں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہر مسلمان اللہ کا سفیر ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس امت کو اسی وجہ سے ساری امتوں میں سے افضل بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی، تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی جیب کو نہیں دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر۔ اپنی جیب سے زیادہ اللہ نے جو خزانے بنائے ہیں اپنے لیے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے۔ جیسے بادشاہ کا بیٹا یہ نہیں سوچتا کہ پیسے، وہ تو تقاضے پیدا کرتا ہے، اسے کہو کہ کہاں سے، کہتا ہے میرا باپ بادشاہ ہے، ہمارا تو اللہ ہے، اللہ کے خزانے ہمارے لیے ہیں، اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے۔ ہر سال 4 مہینے کون لگائے گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ اب نماز کی دعا، سبحانک اللہ۔